نانی اماں کی کہانیاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ایک خوبصورت مملکت تھی جس کا نام اوقیانوس تھا۔ اس مملکت کی ملکہ ایک حسین اور عقلمند جل پری تھی جس کا نام سرینا تھا۔ سرینا اپنی حکمت، مہربانی اور انصاف پسندی کی وجہ سے سمندری مخلوقات کے درمیان بہت مقبول تھی۔ سرینا کے سنہرے بال اور چمکدار نیلی آنکھیں تھیں جو سمندری پانی کی طرح چمکتی تھیں۔ اس کی دم چمکدار سبز رنگ کی تھی اور اس کے اوپر ننھے موتی جڑے ہوئے تھے۔ سرینا اپنی مملکت کے لوگوں کی دیکھ بھال کرتی اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتی۔ ایک دن سمندر کے ایک دور دراز علاقے میں خوفناک مخلوقیں نمودار ہوئیں جو اوقیانوس کی سرحدوں کو تباہ کرنے لگیں۔ یہ مخلوقیں بدروحوں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کا سردار ایک خوفناک دیوپیکر جل راکشس تھا جس کا نام موراک تھا۔ موراک کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں اور اس کی دم پر زہر بھرا ہوا تھا۔ سرینا نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی سب سے وفادار جل پریوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد تشکیل دیا۔ ان جل پریوں میں نیریڈا، جو کہ ایک بہادر جنگجو تھی، اور اوفیلیا، جو کہ جادو کی ماہر تھی، شامل تھیں۔ سرینا نے نیریڈا اور اوفیلیا کو مختلف مہمات پر روانہ کیا تاکہ وہ اوقیانوس کی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں اور موراک کی فوج کو شکست دے سکیں۔ نیریڈا نے اپنے بہادری کے ساتھ موراک کی فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اوفیلیا نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کر کے موراک کو کمزور کر دیا۔ آخر کار سرینا نے خود موراک کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک جادوئی تلوار کے ساتھ موراک کے سامنے گئی جو کہ اس کے اجداد نے اسے دی تھی۔ سرینا اور موراک کے درمیان ایک شدید لڑائی شروع ہوئی۔ موراک نے اپنی زہریلی دم کا استعمال کیا، لیکن سرینا کی تلوار نے اس کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ سرینا کی بہادری اور حکمت نے موراک کو شکست دی اور اس نے موراک کو سمندر کے قید خانے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد اوقیانوس میں امن و امان بحال ہو گیا۔ سرینا نے اپنی مملکت کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنی رعایا کے ساتھ جشن منایا۔ سرینا کی کہانی سمندر کے تمام حصوں میں مشہور ہو گئی۔ اس کی بہادری اور انصاف پسندی کی مثال سمندری مخلوقات کے لیے ایک سبق بن گئی۔ سرینا نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا عزم کیا اور اوقیانوس کی ملکہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی گئی۔